اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فهم لا یؤمنون صدق اللہ العلی العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ سورہ انفال کی آیت نمبر 55 کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ یہ حقیقت ہے کہ خدا کے نزدیک زمین پر چلنے پھرنے والی مخلوق میں سب سے بدتر وہ لوگ ہیں جو حق کے منکر ہیں اور پھر کسی طرح بھی اسے ماننے پر تیار نہیں ہیں۔ محققین نے لکھا کہ آیت میں جو حرف فے ہے، یعنی جس طرح انہوں نے پہلے جان بوجھ کر حق کا انکار کیا تھا، آئندہ کے لیے بھی ان سے یہ امید رکھنا غلط ہے کہ یہ حقیقتوں کو دل سے قبول کر لیں گے۔ یہ تفسیر تبیان میں لکھا ہوا ہے۔ خدا کی عبادت کیوں کی جائے؟ اس لیے کہ صرف خدا کی ذات لائق عبادت ہے۔ سورہ مبارکہ انبیاء کی آیت نمبر 25 میں ارشاد ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ انا فاعبدون، میرے سوا کوئی خدا نہیں ہے لہذا صرف میری عبادت کرو۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21 میں ارشاد ہوتا ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگوں اس خدا کی عبادت کرو جس نے تمہیں خلق کیا ہے، یعنی پیدا کیا ہے۔ سورہ قریش کی آیت نمبر 3 اور 4 میں ارشاد ہوتا ہے، فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، ان لوگوں کو اس گھر خانہ کعبہ کے مالک کی عبادت کرنی چاہیے جس نے ان لوگوں کو بھوک سے سیر کیا ہے اور خوف و ترس سے محفوظ رکھا ہے۔ عبادت کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کنز العمال میں، جس کا نمبر ہے 5250۔ فرمایا کہ اس طرح خدا کی عبادت کرو گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو، اس لیے کہ اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے ہو تو وہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے۔ بہترین عبادت کیا ہے؟ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی حدیث ہے اصول کافی کی جلد 2 صفحہ 79 پر، کہ خدا کی سب سے بہترین عبادت یہ کہ انسان اپنے شکم اور شرمگاہ کی حفاظت کرے، یعنی اس کو حرام سے بچائے۔ اصل چیز تو یہ ہے کہ انسان کو دنیا کو سب کچھ نہیں سمجھنا چاہیے۔ امام زین العابدین علیہ السلام کی حدیث ہے بحر الانوار کی جلد 73 صفحہ 20 پہ، دنیا 2 طرح کی ہے، منزل مقصود تک پہنچانے والی دنیا اور ملعون دنیا۔ بحر الانوار کی جلد 77 صفحہ 80 پر حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ دنیا ملعون ہے اور جو کچھ اس میں ہے وہ بھی ملعون ہے سوائے اس شخص کے جو رضا الہی کا طالب ہو۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کنز العمال میں، جس کا نمبر ہے 6083، دنیا ملعون ہے، جو کچھ اس میں ہے وہ بھی ملعون ہے سوائے اس چیز کے جو اس میں صرف اللہ کے لیے ہے۔ اور بحار الانوار کی جلد 73 صفحہ 21 پر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی، دنیا سزا کا گھر ہے، میں نے اس میں آدم علیہ السلام کو اس کی لغزش کی سزا دی، دنیا کو ملعون بنایا اور جو کچھ اس میں ہے وہ بھی ملعون ہے سوائے اس چیز کے جو اس دنیا میں صرف میرے لیے ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کی حدیث ہے شرح ابن ابی الحدیث کی جلد 5 صفحہ 140 پر، آگاہ رہو کہ دنیا ایسا گھر ہے جس کے عواقب سے بچاؤ کا ساز و سامان اسی میں رہ کر کیا جا سکتا ہے، کسی ایسے کام سے جو صرف اسی دنیا کی خاطر کیا جائے نجات نہیں مل سکتی۔ لوگ اس دنیا میں آزمائش میں ڈالے گئے ہیں، لوگوں نے اس دنیا سے جو کچھ حاصل کیا ہوگا اس سے الگ کر دیے جائیں گے اور اس پر ان سے حساب لیا جائے گا۔ جو اس دنیا سے آخرت کے لیے کمایا ہوگا اسے آگے پہنچ کر پالیں گے اور اسی میں رہیں سہیں گے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے بحر الانوار کی جلد 101 میں صفحہ 281 اور 282 پر، حضرت امام حسین علیہ السلام نے الوداعی زیارت میں فرمایا، پروردگارا مجھے کثرت کے ساتھ دنیا دے کر مصروف نہ کر دے کہ اس کی عجیب و غریب رونقیں مجھے غافل کر دیں اور اس کی رنگ برنگی زینتیں مجھے آزمائش میں ڈال دیں، نہ ہی اتنی قلت فرما کہ میرے عمل کو نقصان پہنچانے اور میرا سینہ ہمیشہ اس کے حصول کے لیے پر رہے، مجھے اس کے بدترین لوگوں سے بے نیازی عطا فرما اور اس قدر عطا فرما جس سے تیری رضامندی حاصل کر سکوں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ایک حدیث
امام علیہ السلام کی، یعنی کس کی؟ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی پیش خدمت ہے، جس کا عنوان ہے کہ امام جو ہیں وہ ہمارے نگہبان ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ ہٹ جائیں اگر امام زمان درمیان سے، لاکھوں بلائیں ٹوٹ پڑیں آسمان سے۔ ہم امام علیہ السلام سے غافل ہو جاتے ہیں، لیکن امام علیہ السلام ہم سے غافل نہیں اور ہر وقت ہم پر ناظر اور نگہبان ہیں۔ امام علیہ السلام کی اس نظارت کی وجہ سے ہم بہت سی مشکلات سے محفوظ ہیں۔ اس بارے میں امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف فرماتے ہیں، تمہاری تمام خبریں ہمارے علم میں ہیں اور تمہاری کوئی خبر ہم سے پوشیدہ نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔